अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर डिस्कशन होती है या कोई हॉट डिबेट जिसके का कोई मौजू होता है तो वो है धर्म, दीन या रिलीजन। और एक सवाल जो अक्सर लोगों के जहन में आती है और जो मुझसे भी पूछा गया, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये हर इंसान को अपने धर्म से ऊपर उठ करके सोचने की और गौर करने की जरूरत है। एक साहब ने पूछा मुझसे कि अच्छा ये बताइए कि अगर एक ही कोई धर्म सही है तो मालिक को हर इंसान को उसी धर्म में पैदा करना चाहिए था, अलग अलग धर्म में मालिक ने क्यों पैदा किया? तो ये तो मालिक की गलती है, नाउजुबिल्लाह। इसमें हमारा क्या कसूर है, हमारा क्या रोल है? ये हमारी चॉइस तो है नहीं। हमसे तो नहीं पूछा गया कि हम किस धर्म में आपको पैदा करें, ये हमसे नहीं पूछा गया कि आपको किस कंट्री में पैदा करें। तो कोई शख्स हिंदू धर्म में पैदा हुआ, कोई शख्स क्रिश्चियन घर में पैदा हुआ, कोई शख्स मुसलमान में पैदा हुआ, इसी तरह बहुत सारे धर्म दुनिया में है। तो इसमें इंसान का क्या गलती है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है और ये लोगों के जहन में आती ही आती है। इसको समझने के लिए कुछ अहम बातें समझना जरूरी है। हमें थोड़ा सा ह्यूमन हिस्ट्री में चलना पड़ेगा, जिसका इंफॉर्मेशन हमें आसमानी किताबों के जरिए, कुरान के जरिए या दूसरे और जो ग्रंथ हैं उनके जरिए हमें मिलती है। एक चीज हमें जहन में समझनी चाहिए कि दुनिया में जो आबादी है वो बढ़ रही है, और आबादी किस तरह से बढ़ती है? वो पिरामिड का शेप, इस तरह से आबादी बढ़ती है, इस तरह से। तो अगर हम पीछे की ओर जाएंगे, हिस्ट्री में जाएंगे, जहां से इंसानियत शुरू हुई, तो वो दो पॉइंट में जाकर के जुड़ेगी, एक मर्द और एक औरत। यहां से इंसानियत शुरू हुई, जिसको हम आदम एंड ईव, आदम अलैहिस्सलाम एंड हव्वा कहते हैं। यहां से इंसानियत शुरू हो रही है। अब जब अल्लाह ने, परमेश्वर ने पहली तख्लीक की, पहले इंसान को पैदा किया, आदम अलैहिस्सलाम एंड हव्वा अलैहिस्सलाम, तो दो मखलूक पहले से मौजूद थी। कौन? एक जिन और एक फरिश्ते, मलाइका। उन दोनों को अल्लाह ने इंसान के आगे सजदा करने का हुक्म दिया, ताकि ये बताया, ये मैसेज दिया कि इंसान सारी क्रिएशन में, क्योंकि तीन ही ऐसी क्रिएशन है जिसको अपने होने का, वजूद का एहसास है, अपनी अना का एहसास है, वो इंसान है, जिन्नात है और फरिश्ते हैं, एंजल जिसको कहते हैं। तो इन तीनों में जब इंसान को आखिर में बनाया तो उन दोनों को कहा कि इंसान की सजदा करो। तो ये प्रूव करने के लिए, ये बताने के लिए कि इंसान इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स। अल्लाह का बेस्ट क्रिएशन, इस परमेश्वर का बेस्ट क्रिएशन कौन है? ह्यूमन बीइंग है। अब मर्द और औरत, आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने इस दुनिया में उतारा तो एक खास इंस्ट्रक्शन दिया, और उस इंस्ट्रक्शन में यह कहा गया कि देखो, तुम दोनों को हमारे पास ही फिर से लौटना है। ये तुम्हारा एक टेम्पररी घर है, एक आर्जी मकाम है, कुछ दिनों तक रहना है और तुम्हारा इम्तिहान होगा। तो जो लोग मेरी इत्तबा करेंगे, मेरी मानकर जिंदगी गुजारेंगे, उस इम्तिहान में वो पास होंगे। तो जब जब मेरे तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस, कोई गाइड, कोई मैसेज, कोई मैसेंजर मैसेज लेकर के आएगा, तो जो लोग उसकी इत्तबा करेंगे वो हमेशा राइट पाथ पे होंगे। वो मार्गदर्शन, उनका जिंदगी जो है वो ईश्वरीय मार्ग पे होगा, अल्लाह के मार्ग पे होगा, और यही लोग कामयाब होंगे। ये एक नट सेल में पूरी जिंदगी की एक कानून, एक फिलॉसफी बता दी गई। अब यहां से शुरू होता है धर्म। यही है धर्म, यही है दीन, कि उस मालिक की मानकर जिंदगी गुजारना, उस मालिक में मानना और उस मालिक की मानकर जिंदगी गुजारना कि भाई हम अपने आप से नहीं है, हमारा कोई मालिक है जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें वजूद बख्शा, जिसने हमें जिंदगी दी और जो हमें अपनी तरफ लौटा लेगा। उसका यकीन होना पहली बात। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि मालिक का यकीन हो और मालिक की मान करके जिंदगी गुजारा जाए। कि मालिक कहता है कि सिर्फ मालिक के आगे ही सजदा रेज होना, उसकी बंदगी करना, और दुनिया में झूठ नहीं बोलना, धोखा नहीं देना, जिना नहीं करना,
کم نہیں تولنا، کم نہیں ناپنا، ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک، بھائی بہنوں کے ساتھ اچھے سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک، اور ایک بہترین زندگی جو مالک نے تمہارے گائیڈ لائن دیا ہے اس کے حساب سے گزارنا۔ تو یہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ کیسے چلا؟ اس کے لیے مالک نے، اللہ نے، پرمیشور نے سمے سمے پر انسانوں میں سے انسانوں کو چنا، اس کو دودت بنایا، میسنجر بنایا، جس کو عربی میں رسول کہتے ہیں، اور اس کے ذریعے یہ گیان ہمیں بار بار یاد دلاتے رہے۔ بار بار قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے زمین پر کوئی ایسا خطہ، کوئی ایسا قوم نہیں چھوڑا جہاں اپنے دودت یا رسول یا نبی نہ بھیجے ہوں، تاکہ وہ ان کو گائیڈ کر سکے، ان کو بتا سکے کہ تمہارا رب کون ہے، تم کیسے پہچانو گے اور کیسے زندگی گزارو گے۔ تو یہ پھر دھرم بنا کیسے الگ الگ؟ تو دھرم الگ الگ اس لیے بن گیا کہ بیچ بیچ میں جو کرپشن آیا دھرم میں، جو بگاڑ آیا، انسان جو ہے مالک کو چھوڑ کر کے کسی اور کو مالک سمجھنے لگا، کسی اور کی پاسنا کرنے لگا۔ بھائی انسان سے بڑا صرف پرمیشور ہے، صرف رب۔ میں نے پہلے ہی بتایا کہ جنات کو بھی سجدہ کرایا، فرشتوں کو بھی سجدہ کرایا۔ تو انسان سے، جانور تو انسان سے چھوٹے ہیں، پیڑ پودے تو انسان سے چھوٹے ہیں، سورج چاند یہ جتنے پلانٹ ہے بے جان ہے۔ ایک پرمیشور، ایک رب کے علاوہ کوئی بچتا ہی نہیں جو انسان سے بڑا ہے، اور انسان اپنے بڑے کی، اپنے مالک کی، اپنے رب کی جس نے اس کو پیدا کیا، اسی کی اپاسنا کرے گا، اسی کی بندگی کرے گا، اسی کی اطاعت کرے گا، تبھی وہ جب مالک کے یہاں لوٹے گا تو اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے کی جو جگہ دی جائے گی وہ جنت دی جائے گی، سورگ دی جائے گی۔ انسان کو میں نے پہلے بتایا جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو زمین کو اتارا گیا تو ان کو پیدا ہی کیا گیا تھا جنت میں۔ ایکچولی ہمارا گھر ہی سورگ ہے، ہمارا یہ گھر نہیں ہے، ہم یہاں کے ٹیمپرری مہمان ہیں، ہم کچھ دنوں کے لیے آئے ہیں تاکہ ہم مالک کی انسرن کر کے یہ پروف کر سکے میں اس لائق ہوں کہ مالک ہمیں جنت میں ڈال سکے۔ ایکچولی ہمارا یہ امتحان چل رہا۔ تو سمے سمے پر دھرم کرپٹ ہوا، لوگوں نے مالک کو چھوڑ کر کے انسانوں کی اپاسنا شروع کر دی اور کئی چیزوں کی اپاسنا شروع کر دی اور مالک کو چھوڑ دیا، وہاں سے دھرم کا بگاڑ ہوا۔ اسی دھرم کو سدھارنے کے لیے مالک نے ہمیشہ سے دوتوں کو، رسولوں کو بھیجتے رہے۔ اسی سیریز میں آخری دودت، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ انسان ہے، انسان تھے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں، میں رب ہوں، میری اپاسنا کرو۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ غلطی تم نے کی جو پہلے قوموں نے کی، تو انہوں نے اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو، اپنے نیک لوگوں کو ہی خدا بنا بیٹھے تو تمہارا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا۔ اس لیے سخت وارننگ کی کہ تم کبھی بھی میری پوجا مت کرنا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پوجا نہیں ہوگی۔ پوجا کس کی ہوگی؟ ایک اللہ کی جس نے ساری انسانیت کو پیدا کیا۔ وہ اللہ اکیلا ہے، ایک ہی ہے، بے نیاز ہے، آتم نربھر ہے، اجنما ہے، نہ کسی سے جنا گیا، نہ کسی سے جنا جیسا ہے، بیونڈ امیجنیشن ہے، بیونڈ پرسپشن ہے، بیونڈ کمپریہنشن ہے، پریکلپنا سے باہر ہے۔ ہمیں اتنا ہی گیان ہے جتنا اس نے اپنے بارے میں دوتوں کے ذریعے ہمیں گیان دیا۔ الہی وہ زندہ ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے۔ ایسے مالک کی اپاسنا، ایسے مالک کی بندگی، ایسے مالک کو مان کر کے زندگی گزارنا، یہی دھرم ہے، یہی دین ہے، یہی ریلیجن ہے۔ اور یہ ہر انسان کو نفرت سے، بغض سے اوپر اٹھ کر کے سوچنا چاہیے اور فکر کرنا چاہیے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ سچے من سے مجھے پکارتے ہیں، سچے من سے مارگدرشن چاہتے ہیں، میں ضرور اس کی رہنمائی کرتا ہوں اور اس کو صحیح راستے پہ لے آتا ہوں۔ تو یہ بہت بہترین بات ہے۔ اور اگر ہماری بات نہ سمجھ میں آئے تو ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا کریٹر جس نے اسے بنایا ہے، اس کا کنٹرول اس کے اوپر ہے۔ وہ مالک کہتا ہے میں تمہارا اتنا قریب ہوں جتنے گردن کا نس، تو اس کو من ہی من میں پکارنا چاہیے، اے مالک جس نے مجھے پیدا کیا۔ انسان نے پیدا نہیں کیا، میرے ماں باپ نے پیدا نہیں کیا، اس مالک نے ہمیں پیدا کیا، ماں باپ کو ذریعہ بنایا۔ تو اگر انسان رات میں سوتے وقت بار بار یہ پکارے کہ اے مالک جس نے مجھے پیدا کیا، اس مالک کو پکارنا ہے کہ مالک مجھے ستیہ کا گیان دے، وہ گیان دے جس سے میں آپ کو پہچان سکوں، وہ گیان دے جس سے میں آپ کو سمجھ سکوں، وہ گیان دے جس سے میں آپ کو پتھ پر چل سکوں۔ تو مالک کہتا ہے میں ضرور اس کی مارگدرشن کروں گا، ضرور اس کو ہدایت دوں گا، ضرور اس کو گائیڈ کروں گا۔ تو یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سمجھنے کی کوشش کرے وہ کیوں پیدا کیا گیا، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، مالک چاہتا کیا ہے، پھر یہ موت کیا ہے، موت کے بعد کی زندگی کیا ہے۔ اصل زندگی وہ ہے، موت جو ہے اینڈ نہیں ہے، موت اصل اٹرنل لائف کی بیگننگ ہے، وہی اصل لائف ہے۔ انسان دنیا میں غریب ہے، امیر ہے اور چاہے پریشان ہے، کسی حال میں ہے،
لیکن مالک کو اگر وہ مانتا ہے، مالک کی اگر وہ سجدہ ریز ہے، مالک کی باتوں کو مان کے زندگی گزارتا ہے، تو انشاءاللہ آخرت اس کا بہترین ہوگا، اور وہ ہمیشہ رہنے کا ٹھکانہ ہے۔ وہاں کبھی موت نہیں آئے گی، انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، وہاں کبھی نعمت ختم نہیں ہوگی، اللہ خود مہمان نوازی کرے گا۔ اور ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ نہ کسی ذہن نے سوچا ہوگا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، ایسی نعمت والی زندگی دی جائے گی۔ اور اسی کے برعکس، اسی کے الٹا، جو لوگ مالک کے انکاری ہیں، جو لوگ مانتے نہیں، یا مالک کے کو چھوڑ کر کے کسی اور کو مالک کہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ وہاں نرک ہو جائے گا، جہنم ہو جائے گا۔ تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ ہم چاہے جتنا بھی بزی ہیں دنیا میں، چاہے جتنا بڑے سے بڑے کام کر رہے ہیں، لیکن عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے لیے تھوڑا وقت نکالے، تھوڑا سوچے، غور و فکر کرے اپنی زندگی پہ، اور وہ سوال کرے۔ اور وہ سب سے ضروری ہے کہ مالک کی دعا کرے من ہی من، تاکہ وہ ہمیں سب کا گیان دے، ہدایت دے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مالک کہتے ہیں کہ جو لوگ متقی ہیں، یعنی برے کام سے بچتے ہیں اور غلط کاموں سے بچتے ہیں، اور پھر مالک کے سے دعا کرتے ہیں مالک ہمیں ہدایت دے، تو مالک اسے صحیح مارگ کی ہدایت دیتا ہے۔ تو ہم سب کو، ہر انسان کو، چاہے وہ کسی یہ میں پیدا ہوا ہو، اسے غور و فکر کرنا چاہیے۔ دھرم شروع سے ایک ہی ہے، دو نہیں ہے۔ دھرم کہتے ہیں مالک کو ماننا کہ میرا مالک کوئی ہے، اور مالک کی مان کر زندگی گزارنا۔ ایسی بات کو بتانے کے لیے ہمیشہ دودھ آئے، ہمیشہ رسول آئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سندیش دیا۔ تو ہم سب انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم مالک کو پہچانیں اور مالک کی انصرت کریں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔